اشعار آپ تک پہنچاؤ، محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے ولی نے آپ کا ہاتھ اٹھانا سبحان اللہ اگر یہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ضمانت بن جائے گا کہ اللہ اگر ان کی زبانیں کھلی ہیں تو میری بارگاہ میں آنے کے بعد میرے عرس میں تیرے محبوبین کا ذکر ہو رہا تھا، اس پر انہوں نے مچل کر سبحان اللہ کہا تھا۔ آج میرے پیاروں ہماری زبانیں نہیں کھل پاتی، ہم اٹھنے تیار نہیں ہوتے، یقیناً جو قدم جو ہاتھ تمہارا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اٹھ جائے گا، یقیناً میرے پیاروں دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی، اس لیے کہ اللہ کے اس مقدس ولی کی بارگاہ ہے۔ اللہ فرماتا جو ہمارا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر ملاحظہ کریں کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، اور جس طرف جائے اور جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، اور زلف کو رخ سے یا رسول اللہ کہ زلف کو رخ سے ہٹا دو تو قمر شرمائے، زلف کو رخ سے زلف کو رخ سے ہٹا دو تو قمر شرمائے، اور مسکرا دو تو آقا مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے، میرے سرکار کا۔ اور وہ زمانے میں مقدر کا سکندر ہوگا، وہ زمانے میں ارے وہ زمانے میں مقدر کا سکندر ہوگا، جس پہ سرکار ارے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، میرے سرکار کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آؤ اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن جب سچوں کی بات تو نے کی ہے تو بتا، اب ان کا پتہ بھی تو ہی بتا دے۔ آؤ اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں تو رب کا قرآن تمہیں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ فتح علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو، آؤ میرے پیارو، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، رب کا قرآن تمہیں بتا رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، رب کا اعلان ہے سچے تو وہ ہیں جن پر ہمارا انعام ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ کون ہے؟ قرآن میں اعلان کر دیا سچے صدیقین اللہ اکبر کن کو کہا جاتا ہے؟ آؤ قرآن نے کہہ دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، سچے فتح علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ خدا کی قسم آپ دیکھ لیں ان کی شان کو، جنگل میں منگل نظر آ رہا ہے، جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے زمانہ اسی طرف نظر۔ دیکھ لیں آپ میرے پیارے، یہاں بستی بھی نہیں تھی، آج دیکھ لیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ میرے آقا حضرت فتح علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا فیض نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھی عقیدت تو لے کر آؤ، خدا کی قسم جو دعا ان کے وسیلے سے کی جائے گی رب قبول فرمائے گا، اس لیے کہ رب نے دنیا میں ان اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اور ہم سب وسیلے والے ہیں، ہے نا؟ ہم سب وسیلے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت فتح علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی وسیلہ بناتے ہیں۔ اے مولا ہم نے تیرے ولی کی بارگاہ میں اس لیے حاضری دی ہے، اے اللہ اگر تیرا محبوب راضی ہو گیا ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ مل جائے گی، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ مل جائے گی مولا تیرا قرب مل جائے گا۔ آؤ میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دوں، جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں یہ تمام مثل نہریں ہیں، نہر کے مثل ہے یہ، اور یہ تمام نہریں بہ کر کہاں جاتی ہیں؟ سمندر میں جاتی ہیں، اور اس سمندر کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ چاہے وہ چشتی ہو، قادری ہو، فتح ہو، کوئی بھی سلسلے کا بزرگ ہو، اللہ اکبر سب میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور خدا کی قسم یہ ان کی بارگاہ وہ ہے، اسی لیے تو کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی۔ بارگاہ ہے میرے پیارے، آج حضرت فتح علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو عقیدہ لے کر آئے ہو خدا کی قسم سننی ہو، آج اللہ کے ولی کی بارگاہ سے خالی نہیں جاؤ گے۔ اگر بیمار آیا ہے تو شفا ملے گی، اللہ اکبر، اگر پریشان حال آیا ہے اس کی پریشانی دور کی جائے گی، اللہ اکبر۔ جو عقیدہ لے کر آیا ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یقیناً اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے فرما دیا اے لوگوں جو میرا ہو جاتا ہے شان اس کی یہ ہوتی ہے جب ہماری بارگاہ میں کسی کے لیے وہ زبان کھولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے مجمع میں انہوں نے نعرہ لگایا نا مصطفیٰ کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں، تو یہ آواز بیکار نہیں جائے گی۔ جو آوازیں مصطفیٰ کے ترانے گایا کرتی ہیں نا وہ آوازیں کبھی میلی نہیں ہوتی ہیں، وہ آوازیں کبھی نیچی نہیں ہوتی، اللہ انہیں اونچا کر دیتا ہے، اللہ انہیں اونچا کر دیتا ہے۔ تم بھی نبی کے ترانے گایا کرو پیارو، نبی کے ترانے گایا کرو، اور اس انداز میں پڑھا کرو کہ یا نبی سنا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، اور آئیں گے میرے گھر، آئیں گے سب کے گھر میں میرے مصطفیٰ، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ۔ یار جب نبی کی بات آتی ہے دل نہیں سکتا، محبت ہونی چاہیے اپنے نبی سے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کیا زندگی مصطفیٰ کی محبت کہ سرور انبیاء
رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا۔ اتنے بڑے مجمع میں کون ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے؟ ہر ایک کی تمنا ہے۔ تو شاعر نے طریقہ بتا دیا کہ سنی پریشان نہ ہو، ایک دن مجھے نبی کی زیارت ہو جائے گی کہ سرور انبیاء رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا۔ تو آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی۔ آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی۔ اور ایک پیغام اور لے کر جائیں۔ بہت سے اللہ والوں کا پیغام تو یہ ہے، وہ اپنی زبان حال سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے مراتب اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ سب ہماری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ شیخ شاعر نے کہا ہے، ملاحظہ کریں کہ اپنی ماں کی خدمت سے کبھی منہ مت موڑنا۔ یہ ماں کی خدمت تمہیں دنیا میں بھی ممتاز کر دے گی، آخرت میں بھی ممتاز کر دے گی۔ اس ماں سے محبت کرنا، ماں کی خدمت سے کبھی منہ مت موڑنا۔ ماں وہ ہے، خدا کی قسم اگر ان والدین کو تم نے اگر راضی کر لیا ہے تو یہ دنیا سے بعد میں جائیں گے، پہلے تمہیں جنتی بنا کے جائیں گے۔ کہ ماں کی خدمت سے تو کبھی نہ منہ موڑنا، ان کی خدمت سے تو نہ ہی موڑنا، اور ماں کی دعاؤں کے صدقے تیری ایک دن بدلے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ ماں کی دعائیں وہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی دعا ان کی امتوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے پیارو، اللہ والوں کی شان دیکھو، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ انہی اللہ والوں میں سے ایک اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے جن کے تعلق سے آتا ہے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جتنے مراتب مجھے رب نے عطا فرمائے وہ تمام میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت بایزید بستامی اپنی داستان بیان کرتے ہیں، کہا ایک دن رات کا وقت تھا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا بایزید مجھے پیاس لگی ہے، اے میرے لال مجھے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں تھا آج قدم قدم پہ پانی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ سعادت مند بیٹا اپنی ماں کی آواز کو سنتا ہے، گھر سے برتن اٹھاتا ہے، نہر پہ پانی بھرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے اللہ اکبر، جب گھر کے اندر آیا، جب گھر کے اندر واپس آیا، آنے میں دیر ہو گئی، میں نے دیکھا ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، ماں پھر سو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اٹھانا گوارا نہ کیا، میں نے سوچا پانی لے کر کھڑا ہو جاؤں، جب ماں کی آنکھ کھلے گی تبھی پانی پیش کر دوں گا، تبھی پانی پیش کر دوں گا۔ سردی کا موسم ہے سنیو، اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے میں کھڑا ہوا ہوں، سردی کا موسم ہے، برا حال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، لیکن جب میری ماں کی کانوں میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری اکبر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ برادران اسلام، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میری ماں کے کانوں میں آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، جس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ ماں نے بستر کو چھوڑ دیا، سعادت مند بیٹے کو دیکھا، اللہ اکبر، کھڑا ہوا دیکھا، اس حال میں کھڑا ہے، سردی میں ٹھٹر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ دیا۔ یا رب نے یہ ماں کی دعائیں ہیں، اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، ان اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے
जिस दिन इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, तुम्हें माँ बाप का हक अदा करने का तरीका आ जाएगा, अपनी औलाद का हक अदा करने का तरीका आ जाएगा, अपने अल्लाह अकबर अहबाब के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। ऐसी जिंदगी दुनिया से गुजार के आप जाएं, ऐसी अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। यकीनन मेरे प्यारों, ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला मुक़द्दस महीना चल रहा है और आज हज़रत फ़तेह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तुमने हाज़िरी दी है। ऐ मेरे प्यारे, अक़ीदत लेकर आए हो तो खुदा की कसम मायूस होकर नहीं जाओगे, लेकिन अगर अदब में कोई कमी आ गई तो फिर जैसे आए थे वैसी जाओगे, जैसे आए थे वैसी जाओगे। अगर अदब में जर्रा बराबर कमी आ गई तो अल्लाह वाले की शान को पहचानो, ये अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, ये वो है अल्लाह अकबर जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को गुजार दिया, जिन्होंने अपने रब की रजा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया, ए फ़तेह अली शाह, तेरी जिंदगी मेरे लिए है, कायनात की हुकूमत तेरे लिए, क़यामत तक हुकूमत। ये अल्लाह की बारगाह से पैगाम है। इसीलिए अगर कुछ चाहते हो ना तो अपने आप को रब की बारगाह में कुर्बान करना पड़ेगा। किसी ने कहा था ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, बला को टाल देती है दुआ दोशन ज़मीरों की, और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, है ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और निगाहें वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह में दुआ है रब्बे कदीर मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम भाइयों की बहनों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।